اس کا ہلکا سا کہیں آپ کو پاؤں لگ جائے تو جتنی تکلیف ہوتی ہے شہید کو بھی صرف اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے. بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا جسم کٹ رہا ہے مگر اس کو تکلیف نہیں ہوتی. اس کو تو اس وقت بڑا لطف اور مزہ آ رہا ہوتا ہے. سن لیجئے کتنا مزہ آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے اللہ فرمائے گا جنتیوں خوش ہو, کہیں گے یا اللہ بہت خوش ہیں. دنیا میں تو بڑی تکلیف والی زندگی تھی, یہاں تو مزے ہی مزے, راحت ہی راحت ہے. اللہ فرمائے گا دوبارہ دنیا میں جانا چاہتے ہو, کہیں گے نہیں نہیں یا اللہ ہم نہیں جانا چاہتے. شہید کہے گا یا اللہ میں جانا چاہتا ہوں. تو اللہ شہید سے فرمائے گا کیا میری جنت میں تیرے لیے کوئی کمی ہے؟ تو وہ کہے گا مولا تیری جنت میں ہر نعمت ہے مگر جو مزہ تیری راہ میں سر کٹاتے ہوئے آیا تھا وہ تیری جنت میں نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ شہید کو اس وقت کتنا لطف و مزہ آتا ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے الشہید لا یجد الم القتل, شہید کو ہرگز قتل کی تکلیف نہیں پہنچتی. آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جسم کٹ رہا ہے, اس کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ شہید کو بوقت شہادت اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. تو وہ اپنا وہ ٹھکانہ دیکھنے میں اتنا محو ہوتا ہے, گم ہوتا ہے کہ اس کو تکلیف کا احساس. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں, تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں. آج کل میڈیکل سائنس میں آپریشن مشہور لفظ ہو گیا ہے. باڈی آپریٹ کرتے ہیں, کہیں کوئی چیز نکالنی ہو آپ کے جسم کو کاٹتے ہیں, اس چیر پھاڑ کا نام آپریشن رکھا ہوا ہے. سرجری ہوتی ہے تو اس سرجری سے پہلے آپ کو اینستھیزیا, کلوروفارم ایسی دوا دی جاتی ہے جس سے آپ پر غنودگی طاری ہو جاتی ہے. آپ ہوش میں رہتے نہیں. آپ ہوش میں نہیں ہیں, وہ جسم کاٹ رہا ہے, آپ کو پتا چل رہا ہے نہیں, کوئی تکلیف کا احساس بھی نہیں. تو کلوروفارم کا نشہ اتنا ہو کہ جسم کٹنے کا پتہ نہ چلے, تو جسے اللہ کی محبت کا نشہ ہو جائے, جسے نبی پاک سے ملنے کا نشہ ہو جائے, جسے جنت کی راحت کا نشہ ہو جائے, اس کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اسی لیے اقبال فرماتے ہیں کس نہ داند جز شہیدی نقطہ را, کو بخوں خود خریدی نقطہ را. اگر یہ شہادت کی بات کو سمجھنا ہے نا تو سننے سے سمجھ نہیں آئے گا, اس کو جب اختیار کرو گے تمہیں وہ مزہ خود بخود آ جائے گا. ساحل سے کیا اندازہ ہوگا طوفان میں کیا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں, جسے یہ لطف حاصل نہیں وہ کیا جانے. یہ شہادت اللہ تعالی کی طرف سے انعام ہے, اس پر ہم لوگ آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ اب یہ سوال میں پہلے بتا چکا کہ صحابہ کی جنگ ہوتی تھی کافروں سے, بدر میں ہوئی, احد میں ہوئی, خندق جس کو احزاب کہتے ہیں دوسری جنگوں میں ہوئی. تو شہید تو قابل فخر ہوتا ہے, اس پر تو فخر کیا جاتا ہے. تو یہاں ہم سن کر آنسو بہاتے ہیں. تو آنسو بہانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہاں امام پاک کو بلانے والے کون تھے؟ محبت کے دعوے دار. امام کو بلانے والے کون تھے؟ مرید ہونے کے دعوے دار. امام کو بلانے والے کون تھے؟ مسلمان ہونے کے دعوے دار. انہوں نے کی بے وفائی اور دشمنوں سے مل کر امام کے مقابلے پر آئے. امام کا, آپ کے رفقا کا پانی بند کیا, آپ کے اہل خانہ کے سامنے بھوکا پیاسا ذبح کیا. قربانی کے جانور کو جو دین
بھوکا پیاسا ذبح کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اس دین کو ماننے کا دعویٰ کرنے والوں نے نبی کے شہزادے کو بھوکا پیاسا ذبح کیا تو نبی کی محبت، نبی کی نسبت کی محبت کی وجہ سے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایک بات آپ نے سن لی، اب یہ بھی سن لیجئے، لوگ کہتے ہیں کہ امام علی مقام اصل میں خود خلیفہ بننا چاہتے تھے، بادشاہ بننا چاہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یزید اس لائق نہیں، میں اس لائق ہوں، یہ کرسی مجھے ملنی چاہیے، وہ اقتدار کے لیے نکلے، یہ تو کرسی کی جنگ تھی۔ تو سن لیجئے، ہاں امام اقتدار کے لیے نکلے تھے مگر اپنے اقتدار کے لیے نہیں، شریعت کے اقتدار کے لیے نکلے۔ امام کو کرسی نہیں چاہیے تھی، امام کو ہرگز حکومت نہیں چاہیے تھی، وہ نکلے تھے تو اسلام کی بقا کے لیے، تقوی کی بقا کے لیے، اصولوں کی بقا کے لیے، حق کی بلندی کے لیے، شریعت و سنت کی تجدید اور احیاء کے لیے انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، بیٹوں کا شہید ہونا گوارا کر لیا، اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے دشمنوں کے ظلم گوارا کر لیے، مگر نبی کے دین کا نقشہ بگڑنا گوارا نہیں کیا۔ امام نے ثابت کر دیا، اگر میری نسبت نبی سے سب سے قریبی ہے، میرا رشتہ نبی سے سب سے بہتر ہے، تو میرا کردار بھی اس دین کے لیے سب سے بہتر ہوگا، میں سب کچھ قربان کر دوں گا، مگر وہ پرچم جو نانا نے اونچا کیا ہے اس کو نیچا نہیں ہونے دوں گا۔ امام علی مقام اسلام کے لیے نکلے تھے، ذرا دھیان سے میری بات سن لیجئے، تاکہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کرسی کی، امام کو اپنے اقتدار کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اگر اقتدار چاہیے ہوتا وہ مدینہ نہ چھوڑتے، وہ مکہ نہ چھوڑتے، مدینے والے آپ کا ساتھ دیتے، آپ اپنی خلافت کا، اپنی حکومت کا اعلان کرتے، امام نے ایسا نہیں کیا، اور جو میدان جنگ میں جاتا ہے عورتوں بچوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ امام علی مقام کی ایک ایک بات گواہی دیتی ہے، ان کے پیش نظر دنیا نہیں تھی، ان کو دنیا کی کوئی لالچ نہیں تھی، وہ نکلے تھے تو تقوی کی بقا کے لیے، اصولوں کی بقا کے لیے۔ اگر نظام بگڑ جائے تو کیا امن رہ سکتا؟ اونچی، نظام بگڑ جائے تو معاشرہ درست رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ امام وہ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے نواسے، حضور نے خود ان کو اپنا بیٹا، اپنا پھول فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو ارشادات فرمائے حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ امام اگر اس وقت کسی سستی کا، لچک کا یا مفاہمت اور مصالحت کا کردار پیش کرتے، وقت گزر جاتا، مگر آنے والی نسلیں یہی کہتی کہ ضرورت کے وقت بات بدل لینی چاہیے، موقف بدل لینا چاہیے۔ جب نبی کے نواسے نے بدل لیا، ہم کیوں نہ بدلیں؟ ہم کوئی ان سے زیادہ ہیں؟ تو امام نے آنے والی نسلوں کو بتا دیا، اگر میرا رتبہ بڑا ہے، میری نسبت سب سے اونچی ہے، تو میرا کردار بھی اونچا ہوگا، میں جان تو دے دوں گا، نبی کا نظام نہیں بگڑنے دوں گا۔ ان کے پیش نظر اتنا بڑا مقصد تھا، آج ان کو سلام کرنے کی بجائے، ان کا احسان ماننے کی بجائے بحث ہو رہی ہے کہ وہ کرسی کے لیے نکلے تھے، بحث ہو رہی ہے کہ وہ اپنی حکومت چاہتے تھے۔ یہ ایسی باتیں کرنے والے امام کا تو کچھ نہیں بگاڑتے، اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں۔ مگر میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے، اور بلا خوف تردید کہتا ہوں اور پورے یقین سے کہتا ہوں، امام کی شان کو سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ جس کا ذہن بیدار ہوگا، جس کے اندر ایمان کی روشنی ہوگی، وہی امام کو سلام کرے گا۔
اور جس کے اندر ایمان کی روشنی نہیں اس کو امام کا کردار پوری طرح سمجھ میں آ سکتا نہیں۔ کربلا کو سمجھنا ہے تو دین کو سمجھنا ہوگا، دین کو سمجھے بغیر کربلا سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے، اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، امام کے پیش نظر دنیا نہیں تھی، دین تھا۔ وہ دین کے پاسبان، وہ ملت کے پاسبان، وہ ہمارے محسن ہیں۔ آج دین اپنی اصل پر باقی ہے تو یہ ان کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ اس وقت اپنی اصل پر قائم نہ رکھتے دین کو، آج ہمارے پاس صحیح دین نہ ہوتا۔ علامہ اقبال کو سلام، کیا اچھی بات کہہ گئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی شان میں جو انہوں نے کلام لکھا، وہ اس میں کہتے ہیں مادر آں مرکز پرکار عشق، مادر آں قافلہ سالار عشق۔ میں اس کو سمجھا دیتا ہوں، جنہوں نے نہیں سمجھا وہ سمجھ لیں۔ پرکار یہ جیومیٹری کا ایک انسٹرومنٹ آلہ ہے، اس سے آپ دائرہ سرکل بناتے ہیں۔ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کمپاس کی نوک کو کاغذ میں آپ ایک جگہ گاڑتے ہیں، اگلی طرف